بارے میں مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. جیسے اکثر میں ایسے موضوع چنتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھ سے کافی پوچھا جائے. تو آج استخارہ کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہوگا، بہت پڑھ رکھا ہوگا، میرے سے پہلے بھی بہت اچھے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا اور سمجھا ہے. لیکن کیونکہ جب مجھے اس بارے میں میلز، کالز یا میسیج آتے ہیں تو پھر میرے لیے بھی وہ لازم ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے طریقے سے وہ بیان کروں. استخارہ یاد رکھیے، کیا کافی عرصہ پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا، بہت زیادہ استخارہ آن لائن، استخارہ فون اور انسٹنٹ رزلٹ یہ وہ. لیکن غلطیاں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی، ہو گئی، اس کے بعد بند کر دیے گئے مختلف چینلز پہ. لیکن پھر میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں مالک و مولا سے، معاف فرمانے والا رب. تو بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے نا وہ ایک، دیکھیں آپ یہ بھی بات رکھیں یاد کہ استخارہ آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ نہ آپ کبھی کسی سے کروا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ استخارہ آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی سے کروا سکتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ رہا اور آج بھی ہے. اور آج کے لوگوں کو جو اس میں ابھی تک انوالو ہیں، خدا میں ان کو بھی بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ پلیز نہ لوگوں کو گمراہ کریں، نہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہوئے صرف چند ٹکوں کے عوض، مال کے عوض آپ ایسے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے پیسے کھا جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، مسلک بدنام ہوتا ہے، لوگ بدنام ہوتے ہیں، جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو سمپل استخارہ ایک دعا ہے، اور مدد طلب کرنا یا مدد لینا، خیر طلب کرنا یا خیر حاصل کرنا ایسے ہی ہے. اور اس کے لیے صرف آپ ہی خود ہی کر سکتے ہیں. یا بہت لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں کہ استخارہ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نفل جو ہیں وہ حاجات پڑھیں اور استخارہ کے اللہم دعا پڑھیں. لیکن اس میں ہے، میرا آپ کو پتا ہمیشہ ڈفرینٹ نظریہ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وظائف کی اور تہجد کے بارے میں، استخارے کا بھی میرے نزدیک ایسا ہی ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ بار بار دہراتا ہوں، ابھی بھی دہراؤں گا کہ پھر استخارہ اللہ سے کیونکہ رہنمائی لینا ہے، مدد لینا ہے، خیر طلب کرنا ہے، تو وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے یہ سارا. آپ مجھے بتائیں کہ کس منہ سے میں آپ کوئی بھی، جس نے اللہ نہ کرے کبھی نماز نہیں، کبھی نیک کام نہیں، کبھی خیال نہیں قربا کر رکھا، پھر وہی بار بار کہتا ہوں حلال حرام جو بھی ہے، سود اور ذخیرہ اندوزی اور ایکسٹرا منافع خوری اور بیوہ یتیموں کا مال، ہمیشہ کہتا ہوں، یاد رکھیں بار بار کہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جب کام ہوں گے، جب ظلم زیادتیاں ہوتی رہیں گی اور آپ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا استخارہ، آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، آپ کو کوئی مدد اور کوئی خیر نہیں ملے گی جب تک آپ اس قابل نہیں ہو جائیں گے کہ آپ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ کی جو دعا ہے وہ یہ مخصوص نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رات میں آپ پڑھیں اور آپ کو رات میں اس کے لیے آپ کو اس کا جواب آ جائے. یہ دعا خیر ہے، اور اس کو ہر وقت بھی پڑھتے رہنا یہ بھی افضل ہے. اور جب آپ کو مسئلہ پیش ہو پڑھتے رہیں اور آپ کو اس سے مدد حاصل ہوگی مالک و مولا کی طرف سے. لیکن شرط وہی ہے، اس قابل ہو جائیں، اس لائق ہو جائیں، اس مقام تک اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں آپ کو رہنمائی ملے، جہاں آپ کو مدد ملے، جہاں آپ کو اس کا جواب آئے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ہرا رنگ اور لال رنگ اور کالا اور مختلف چیزیں، لڑائی، قتل و غار اور اچھائی اور اچھی چیزیں، خوشی یہ نظر آئے تو اس کا ہاں اور نہ میں جواب ہوتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اب سب جھوٹے، سبز چنڈی تے چٹی چنڈی سب خدا کے منتو. حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نبی کے صحابہ کرام کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ کی جو ہے وہ ایسے دعا سکھاتے تھے، تلقین کرتے تھے جیسے وہ قرآن پاک کا مطلب قرآن پاک سکھانا ایسے ہی. تو یہ تلقین فرمائی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کہتے ہیں کہ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سننا ہے؟ لمبی ڈبیٹ ہے. پھر مختصر ٹائم یہ ہے کہ کسی سے نہ کروائیں، خود اس قابل، اس لائق ہو جائے کہ آپ خود کریں. اور پھر کہ مطلب خالی وظائف اور استخارہ اور تہجدہ دینا لگے رہو، نوافل پہ نہ لگ رہے، فرائض واجبات کا خیال رکھیں. میں نے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں حقوق العباد کا خیال رکھیں. سب کام ہو گئے، سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ خود اس لائق، اس قابل ہو جائیں
کہ جب آپ کو جو ہے اٹھتے بیٹھتے انعامات کی بارش آپ پہ ہوتی رہے. تو میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی پلیز خدا را جاتے جاتے کہ نہ کسی سے استخارہ کرائیں. عجیب عجیب ایڈ آج کل میں یہاں پاکستان میں ہوں تو عجیب عجیب میں دیکھتا ہوں کہ کیبل پر ایسے اشتہار آ رہے ہیں کہ وہ استخارہ انا للہ و انا، ہمیشہ یہ استعمال کرتا ہوں میں. خدا کا خوف کرو جی، نہ ایسے لوگوں کو خراب کرو کہ آپ استخارہ، اور کرنے والے اور کروانے والے دونوں گناہ گار ہیں. خود کریں اگر اس قابل ہے، اس لائق ہے، اور یہ بھی نہ کروائیں کہ رشتوں کے لیے. یہ دنیاوی ہے، یاد رکھیں اس کا دین سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ آپ دینی معاملات میں نہیں، تو دنیاوی صرف آپ کے اس میں آپ مدد وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی کسی لیول پر آپ جو آپ کو میں نے بتایا ہے. بس یہ ہے کہ لوگوں سے نہ کروائیں، کسی ایسوں کی جیبیں نہ بنیں جن کو اپنا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو کیا کروائیں. یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جی، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. چھوٹی سی بات ہمیشہ بعد میں کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو میری کوئی بات بری لگے یا کوئی غلطی ہو، میں اس کے لیے معذرت کا خواہ ہمیشہ ہوتا ہوں.